گارڈین آف فیتھ کے یوٹیوب چینل پر ہم آپ کو ویلکم کہتے ہیں۔ سبسکرائب کر دیں ہمارا یوٹیوب چینل اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔ میری طرف سے آپ سب کو سلام۔ آج ہم پاسٹر شراز صاحب کے ساتھ مل کر سیکھیں گے کہ جو لوگ اپنے آپ کو خود ہی بڑا بناتے ہیں ان کے لیے کلام پاک میں ان کے لیے کیا سزا ہے۔ آئیے آج ہم بائبل مقدس میں سے یوحنا کا تیسرا خط اس کے پہلے باب کی 9ویں سے 10ویں آیت تک ہم سیکھیں گے۔ دترفس کی مذمت۔ میں نے کلیسیا کو کچھ لکھا تھا مگر دترفس جو ان میں بڑا بننا چاہتا ہے ہمیں قبول نہیں کرتا، پس جب میں آؤں گا تو اس کے کاموں کو جو وہ کر رہا ہے یاد دلاؤں گا کہ ہمارے حق میں بری باتیں بکتا ہے اور ان پر قناعت نہ کر کے خود بھی بھائیوں کو قبول نہیں کرتا، اور جو قبول کرنا چاہتے ہیں ان کو بھی منع کرتا ہے اور کلیسیا سے نکال دیتا ہے۔ کلام مقدس کا پڑھا اور سنا جانا اور سمجھا جانا ہم سب کے لیے برکت کا باعث ہو، آمین۔ اپنی ہدایت اور رہنمائی کے لیے یوحنا کے تیسرے خط میں سے سیکھیں گے۔ یوحنا رسول کا تیسرا خط گیوس نامی ایک شخص کو لکھا گیا ہے جو کلیسیا میں خدا نے اسے ایک مقام بخشا تھا، اور وہ اپنے مقام کے لحاظ سے خدا کے نام سے خدا کی تعظیم کے لیے کلیسیا میں خدا کے نام کو عزت اور جلال دینے کے لیے کام کرتا ہے۔ اس کے اس کام کی بنیاد پر یوحنا رسول اپنے خط میں اس کی تعریف کرتا ہے کہ اس نے جو خدمت کی ہے یا وہ کر رہا ہے وہ خدا کے احکام کے مطابق ہے۔ دوسری طرف تلاوت کردہ آیات میں یعنی یوحنا کے تیسرے خط کے 9ویں اور 10ویں آیت میں جس شخص کا ذکر کیا گیا ہے دترفس، یہ شخص کلیسیا میں ایک اور مقام رکھتا تھا، لیکن یہ جو کلیسیا میں کام کرتا تھا وہ نام تو خدا کا لے کر کرتا تھا، لیکن اپنی عزت، اپنے احترام اور اپنے نام کے لیے کرتا تھا، اور خدا کا رسول اس کے بارے میں کہتا ہے کہ وہ بڑا بننا چاہتا ہے، وہ اپنی نمائش کرنا چاہتا ہے، وہ اپنے آپ کو بڑا ظاہر کرنا چاہتا ہے۔ اور پھر یوحنا رسول کہتا ہے کہ جب میں آؤں گا تو اس کے کاموں کو بیان کروں گا کہ وہ کیا کرتا ہے، اور پھر وہ کہتا ہے کہ وہ ہمارے بارے میں بری باتیں بکتا ہے۔ رسولوں نے کسی بھی طرح سے اتنے سخت الفاظ سے بہت کم مذمت کی ہے، لیکن اس شخص کو کی مذمت کرنے کے لیے یوحنا رسول سخت الفاظ کا استعمال کرتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ رسولوں کے خلاف بکتا ہے، یہ سخت مذمت کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ شخص اپنی بڑھوتی چاہتا ہے اور خدا کے لوگوں کے خلاف بکتا ہے۔ یہ آیات، یہ خط ہمیں اس بات کی یاد دہانی کرواتا ہے کہ صرف موجودہ دور میں ہی کلیسیاؤں کو ایسے لوگوں کا سامنا نہیں کرنا پڑتا جو اپنی ذات کی نمائش چاہتے ہیں، جو اپنے آپ کو بڑا ظاہر کرنا چاہتے ہیں، بلکہ ابتدائی کلیسیا نے بھی ایسے لوگوں کا سامنا کیا ہے۔ آج کے دور میں اور ابتدائی کلیسیا میں فرق یہ ہے کہ خدا کے رسولوں نے سخت الفاظ کے ساتھ ان کے اس عمل کی مذمت کی اور کلیسیا سے کہا کہ وہ ان سے کنارہ کرے، ہوشیار رہے۔ لیکن آج کے دور میں فرق یہ ہے کہ ہم مذمت بھی نہیں کرتے
اور ہم بطور کلیسیا، بطور ایماندار اس بات کے ساتھ سمجھوتا کرتے ہیں اور اس بات سے اپنے آپ کو الگ نہیں کرتے ہیں۔ انسان کے اندر بڑے بننے کا یا بڑا ظاہر کرنے کا شوق اس کی گناہ آلودہ فطرت کو ظاہر کرتا ہے، لیکن دوسرا کرنتھیوس کے 5ویں باب کی 17ویں آیت کے مطابق جو مسیح یسوع میں ہے وہ نئی مخلوق ہے، پرانی چیزیں جاتی رہیں، دیکھو نئی ہو گئی۔ جب ہم مسیح یسوع پر ایمان لاتے ہیں تو پھر پرانی انسانیت کو اتار دیتے ہیں اور نئی انسانیت کو پہن لیتے ہیں۔ کلام خدا کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو خدا کے پاک کلام میں ایسے لوگوں کی ایک لمبی فہرست جو ہے وہ بیان کی گئی ہے، جس میں خدا کے پاک کلام میں نہ صرف ان کے کاموں کو بیان کیا گیا ہے بلکہ ان کے انجام کو بھی واضح طور پر بیان کیا گیا ہے۔ آسمان پر جو گناہ ہوا وہ گناہ بھی یہی تھا۔ آسمانی فرشتہ جسے ہم ابلیس کہتے ہیں، شیطان کہتے ہیں، وہ خدا کی مانند بننا چاہتا تھا، وہ بڑا بننا چاہتا تھا، اور خدا نے اس کو اور اس کے ساتھیوں کو آسمان سے نیچے گرا دیا۔ اور خدا نے جن لوگوں کو خلق کیا تھا، آدم اور حوا کو، اور انہیں باغ عدن میں رکھا، خدا نے انہیں حکم دیا کہ تم نے باغ کے درمیان کے پھل کو نہ کھانا ہے نہ چھونا ہے، اگر تم کھاؤ گے اور چھو گے تو اسی وقت مر جاؤ گے۔ اور شیطان نے ان سے کہا کہ تم کھاؤ گے تو مرو گے نہیں بلکہ خدا کی مانند بن جاؤ گے۔ آدم اور حوا نے بھی گناہ اس لیے کیا کہ وہ بڑا بننا چاہتے تھے، خدا کی مانند بننا چاہتے تھے، اور خدا نے انہیں باغ عدن سے باہر نکال دیا، اور ان کے سبب سے زمین جو ہے وہ لعنتی ہوئی۔ پھر اگر ہم پیدائش کی کتاب اس کے 4 باب کا مطالعہ کریں تو وہاں ایک شخص کا ذکر ملتا ہے جس کا نام لمک ہے۔ وہ شخص آدم کی 7ویں پشت سے ہے اور قائن کی نسل سے ہے۔ وہ پیدائش کی کتاب اس کے 4 باب کی 23ویں اور 24ویں آیت میں اپنی بیویوں سے کہتا ہے کہ ایک نے مجھے زخمی کیا تو میں نے مار ڈالا، ایک جوان نے سے مجھے چوٹ لگی تو میں نے قتل کر ڈالا۔ اگر قائن کا 7 گنا بدلہ لیا جائے گا تو لمک کا 70 اور 7 گنا۔ یہ شخص تکبر کا مرتکب ہوا، اس میں غرور تھا، پراؤڈ تھا، اور پہلا گناہ جو قائن نے حابل کا کیا اس کی بنیاد حسد تھی، کیونکہ خدا نے اس کی قربانی کو قبول نہیں کیا، لیکن اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ وہ خدا سے اپنی تعریف چاہتا تھا، اور جب اسے وہ نہیں ملی وہ اپنے نام کی پہچان چاہتا تھا، اور جب اسے نہیں ملی تو اس نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا۔ اور دوسرا قتل جو انسانی تاریخ میں ہوا وہ غرور کی وجہ سے ہوا، تکبر کی وجہ سے ہوا، اور وہ لمک نے کیا جو قائن کے خاندان سے تھا، اور اس نے نہ صرف قتل کیا، گناہ کیا، بلکہ وہ جو ہے خدا کو چیلنج کرتا ہے کہ اگر تو قائن کو 7 گنا سزا دے گا تو مجھے 70 اور 7 گنا سزا دے کر دیکھ۔ وہ اپنے آپ کو خدا سے بڑا سمجھتا ہے اور خدا کو چیلنج کرتا ہے۔ خدا ایسے لوگوں کو معاف نہیں کرتا ہے، اور اس کے ساتھ یا اس کے لیے کیا پیشن گوئی کی گئی، اسے یہودا کے خط اس کے 14ویں اور 15ویں آیت میں ہنوک کا ذکر ہے جو آدم سے 7ویں پشت سے تھا، لمک بھی 7ویں پشت سے تھا، ہنوک جس کا ذکر
یہودا کے خط اس کے 14ویں اور 15ویں آیت میں ہے، وہ بھی 7ویں پشت سے تھا. اس کے بارے میں خدا کے پاک کلام میں لکھا ہے، اس نے پیشن گوئی کی تھی کہ دیکھو خداوند اپنے لاکھوں مقدسوں کے ساتھ آیا تاکہ سب آدمیوں کا انصاف کرے اور بے دینوں کو ان کے سب بے دینی کے کاموں کے سبب سے جو انہوں نے بے دینی میں کیے ہیں اور ان سب سخت باتوں کے سبب سے جو بے دین گنہگاروں نے اس کی مخالفت میں کی ہیں قصوروار ٹھہرائے گا. اور یہ پیشن گوئی لمک کی عدالت کے لیے تھی، اور خدا نے اس کی عدالت کی اور اسے ہلاکت کا فرزند بنایا، کیونکہ وہ اپنے آپ کو خدا سے بڑا مانتا تھا اور خدا نے اسے ہلاک کیا. پھر اگر ہم پیدائش کی کتاب اس کے 10ویں باب کا مطالعہ کریں تو وہاں ہمیں نمرود کا ذکر ملتا ہے. اور پیدائش کی کتاب اس کے 10ویں باب کی 9ویں آیت میں لکھا ہے، اس شخص کے بارے میں خداوند کے سامنے وہ ایک شکاری سورما ہوا ہے، جس سے یہ مثل چلی ہے کہ خداوند کے سامنے نمرود تھا شکاری سورما. یہ شخص اپنے آپ کو افضل بنانے کی خواہش رکھتا تھا اور شدت سے رکھتا تھا، اور یہ وہ واحد شخص ہے یا پہلا شخص ہے انسانی تاریخ میں جس نے خدا کے خلاف منظم بغاوت کی. اس نے لوگوں کو اکٹھا کیا اور خدا کے خلاف بغاوت کا اعلان کیا اور بال کی پرستش کا آغاز کیا، جو ساری بت پرستی کی ماں سمجھی جاتی ہے. اور خدا نے اس کے انجام کو ہلاکت سے ظاہر کیا. وہ بڑا بننا چاہتا تھا، افضل بننا چاہتا تھا. پھر ہم جب کہ ذات کی کتاب اس کے 9ویں باب کا مطالعہ کریں تو وہاں ہمیں ایک شخص کا ذکر ملتا ہے جس کا نام ہے ابی ملک. وہ شخص بھی بڑا پن چاہتا تھا، اس کی خواہش رکھتا تھا اور اپنے آپ کو لوگوں پر نمایاں کرنا چاہتا تھا اور بادشاہ بننے کی طلب اپنے اندر رکھتا تھا. اور اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے اسے اپنے بھائیوں کی حمایت کی ضرورت تھی. وہ بھائیوں کو ایک جگہ پر اکٹھا کرتا ہے اور پھر ان سب کو قتل کر دیتا ہے تاکہ تخت کا کوئی اور دعویدار دار نہ ہو. بظاہر وہ اس کام میں کامیاب ہو جاتا ہے. 3 سال تک وہ اس نظام کو اسی طرح چلاتا ہے، کامیاب دکھائی دیتا ہے. لیکن 3 سال بعد خدا عجیب و غریب طریقہ سے اس سے پیش آتا ہے. جب وہ جنگ کر رہا تھا تو وہ برج جسے وہ جلانا چاہتا تھا اس کے پاس پہنچتا ہے تو اس برج کے اوپر سے ایک عورت چکی کے پاٹ کا اوپر کا حصہ اس کے اوپر پھینکتی ہے اور اس کی کھوپڑی کو توڑ ڈالتی ہے. اور جب وہ مر رہا ہوتا ہے تو اپنے ساتھی کو کہتا ہے کہ مجھے مار دے اپنی تلوار سے. کہیں ہسٹری میں ایسا نہ لکھا جائے کہ اسے ایک عورت نے مار دیا. وہ مرتے ہوئے بھی اپنا بڑا پن ظاہر کرتا ہے. تو جو بڑا پن ظاہر کرتا ہے خدا اس کا انجام ہلاکت سے کرتا ہے. پھر ہم آستر کی کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں تو حمان نامی شخص کے بارے میں پڑھتے ہیں جو اکسفیرس بادشاہ کے ہاں ایک اہم مقام میں کام کرتا تھا. اور اکسفیرس بادشاہ کی سلطنت ہندوستان سے لے کر ایتھوپیا تک تھی اور اس میں وہ ایک بڑا مقام رکھتا تھا حمان. لیکن اسے اپنی عزت، اپنی تعریف اور اپنے نام کا شوق تھا اور وہ چاہتا تھا کہ ہر کوئی اسے جھک کر سجدہ کرے، سلام کرے. اور ایک یہودی شخص مردکی نے اسے سلام نہیں کی اور اس پر اس نے غصہ کر کے پوری قوم بنی اسرائیل کو قتل کروانے کا منصوبہ بنایا. بظاہر وہ کامیاب لگتا تھا. ساری قوم بنی اسرائیل خوف زدہ ہو گئی اور قوم بنی اسرائیل نے اور آستر نے خدا کے حضور روزہ رکھا
اور پھر خدا نے حالات کو تبدیل کیا. جس سولی کو اس نے بنوایا تھا کہ مردگی کو اس پر لٹکائے گا، بادشاہ کے فیصلہ سے وہ خود اس پر لٹک کر ہلاک ہو گیا. وہ بڑا بننا چاہتا تھا اور آخرکار اس کا انجام ہلاکت ہوا. پھر ہم جو ہے دانیل کی کتاب اس کے 4 باب میں نبوکت نظر بادشاہ کے بارے میں پڑھتے ہیں. اور جب ہم 4 باب کو پڑھتے ہیں تو اس کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ اپنے محل میں ٹہل رہا تھا اور اپنے محل کی خوبصورتی کو دیکھ کر وہ یہ کہتا ہے کہ یہ اس کا جاہ و جلال ہے. حالانکہ جاہ و جلال کس کا ہے؟ خدا کا. اور جیسے ہی اس نے کہا تو خدا کے پاک کلام میں لکھا ہے کہ آسمان سے یہ آواز آئی کہ نبوکت نظر بادشاہ، تیرے حق میں یہ فتویٰ ہے کہ سلطنت اس سے جاتی رہی. اور وہ 7 سال تک جو ہے جنگل میں گھاس پھوس جانوروں کے ساتھ کھاتا رہا. خدا نے اسے یہ سبق دیا کہ جلال اور رتبہ صرف خدا کی طرف سے ہے اور خدا کا ہے. پھر ہم جب نئے عہد نامہ میں داخل ہوتے ہیں تو ایمان کی کتاب اس کے 12ویں باب کی 21-23 آیات میں ہم ہیرودیس کا ذکر پڑھتے ہیں. ہیرودیس نے اپنے لیے ایک دن مقرر کیا تھا جہاں اس کی تعریف و تمجید اور اسے خدا کی طرح اس کی عبادت کی جائے. اور خدا کے پاک کلام میں لکھا ہے کہ اس نے ایک دن مقرر کیا اور اس نے شاہی پوشاک کو پہنا اور تخت عدالت پر بیٹھا اور کلام کرنے لگا. اور لوگوں نے پکار کر کہا یہ خدا کی آواز ہے نہ کہ انسان کی. وہ خود خدا بننا چاہتا تھا اور جو لوگ تھے انہوں نے بھی اسے خدا بنایا. اور خدا کے پاک کلام میں ایمان کی کتاب اس کے 12ویں باب کی 23ویں آیت میں یہ لکھا ہے کہ اسی وقت خدا کے فرشتہ نے اسے مار ڈالا کیونکہ اس نے خدا کی حمد نہ کی اور وہ کیڑے پڑ کر مرا. یہ اس کا انجام ہے. خداوند یسوع مسیح نے متی کی انجیل اس کے 23ویں باب میں بارہا ایسے لوگوں کی نشاندہی کی جو اپنی عزت کے لیے کام کرتے ہیں، اپنے رتبے کے لیے، اپنے مقاصد کے لیے خدا کا نام لیتے ہیں. خداوند یسوع مسیح نے متی کی انجیل اس کے 23ویں باب میں کہا اے ریاکار فقیوں اور فریسیوں، تم پر افسوس، تم سفیدی پھری ہوئی قبروں کی مانند ہو جو باہر سے تو خوبصورت دکھائی دیتی ہیں پر اندر سے مردوں کی ہڈیوں اور ہر طرح کی نجاست سے بھری ہوئی ہیں. اسی طرح تم بھی بظاہر تو راست باز دکھائی دیتے ہو لیکن باطن میں ریاکاری اور بے دینی سے بھرے ہو. خداوند یسوع مسیح جو ہیں اپنے شاگردوں کے پاس بیٹھے ہوتے ہیں اور شاگرد کہتے ہیں کہ خداوند بادشاہی میں کون بڑا ہوگا؟ اور خداوند نے کہا جو بڑا بننا چاہتا ہے وہ خادم بنے. اور متی کی انجیل اس کے 23ویں باب کی جو ہے 12ویں آیت میں یہ لکھا ہے جو بڑا بننا چاہے گا وہ چھوٹا کیا جائے گا اور جو چھوٹا بننا چاہے گا اسے بڑا کیا جائے گا. خدا کے کلام میں ان لوگوں کو جو ظاہری دکھاوے کا کام کرتے ہیں یا عبادت کرتے ہیں یا خدمت سے منسلک ہوتے ہیں وہ ظاہری طور پر تو شاید ہمیں کامیاب دکھائی دیتے ہیں لیکن وہ کامیابی دائمی نہیں ہوتی ہے. ایوب کی کتاب اس کے 24ویں باب کی 24ویں آیت میں لکھا ہے وہ سرفراز تو ہوتے ہیں پر تھوڑی دیر میں رہ جاتے ہیں بلکہ وہ نست کیے جاتے ہیں اور دوسروں کی طرح رستے سے اٹھا لیے جاتے ہیں اور اناج کی بالیوں کی طرح کاٹ ڈالے جاتے ہیں. وہ تھوڑی دیر کے لیے بڑھوتی، نام اور شہرت ہوتی ہے. میری پاسبانی خدمت
اور جو کچھ خدا کے پاک کلام سے سیکھا اس کا تجربہ یہ ہے کہ اگر کوئی اپنے نام کے لیے، اپنی عزت کے لیے، اپنے مرتبے کے لیے کام کرے گا تو ساری زندگی اس کی تلاش میں رہے گا، لیکن اگر کوئی خدا کے عزت، اس کے جلال، اس کے نام اور اس کی عبادت اور بندگی اور خدمت کے لیے کام کرے گا تو خدا اس سے نام بھی بخشے گا، بڑھوتی اور ترقی بھی عطا کرے گا اور سرفرازی بھی عطا کرے گا۔ تو ہمیں بطور پاسبان ہمیں خدا نے خدمت بخشی ہے، ایک خاص خدمت۔ اس خدمت میں اگر ہم وفاداری سے کام کرتے ہیں تو خدا اس خدمت میں ہمیں بڑھوتی دے گا، لیکن اگر اس خدمت میں ہم اپنے نام کے لیے کلیسیاؤں میں یا اپنی مقاصد کے لیے کلیسیاؤں میں انتشار کا سبب بنتے ہیں تو خدا کے حضور کبھی بھی مقبول نہیں ہوں گے۔ ہم آج کل کی کلیسیا کو بیداری کی کلیسیا کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تعلیم اور علم سے بھرے پڑے ہیں، ہر گھر میں خدا کا کلام ہے، سنایا جاتا ہے، پڑھا جاتا ہے، لیکن پھر بھی اگر ہم سچائی سے اپنی کلیسیاؤں کی حالت دیکھیں تو مائک نام ملنے سے لوگ ناراض ہوتے ہیں، نام نہ لینے سے ناراض ہوتے ہیں، نام آخر میں لینے سے ناراض ہوتے ہیں، کرسی نہ ملنے سے ناراض ہوتے ہیں، ہم پاسبان بڑے بڑے ٹائٹل نہ لینے سے ناراض ہوتے ہیں۔ یہ کلیسیاؤں میں مسائل ہیں کیونکہ ہم میں ایسی فطرت ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ بس ساڈا ہی نام ہے، ساڈی عزت ہے، سانو وڈا ظاہر کیتا جائے، لیکن خداوند کے حضور یہ بالکل مقبول نہیں ہے۔ دو شخص ہیں یوحنا کے اس خط میں، ایک گیوس ہے جس نے خدا کے نام کے لیے خدمت کی، خدا کی عزت میں خدمت کی، دل سے خدا کے لوگوں کے لیے خدمت کی، تو خدا کے کلام میں اس کا نام تعریف اور اچھے لوگوں کی لسٹ میں لکھا گیا ہمیشہ کے لیے، جب تک دنیا رہے گی اس کا نام خدا کے لوگوں میں لکھا گیا ہے۔ دوسری طرف دیترفس ہے جو اپنے آپ کو بڑا بنانا چاہتا تھا، تھوڑی دیر کے لیے شاید وہ کامیاب بھی ہو گیا ہو، لیکن ساری زندگی کے لیے خدا کے کلام میں اس کا نام برے لوگوں میں لکھا گیا ہے جب تک یہ دنیا رہے گی۔ تو اگر ہم خدا سے بڑھوتی چاہتے ہیں تو نہ ہمیں دکھاوے کی عبادت کرنی چاہیے، نہ ہی دکھاوے کا خدا کے نام سے کام کرنا چاہیے۔ اگر ہم دکھاوے کا کریں گے تو کوئی برکت حاصل نہیں ہے، چاہے وہ پاسبان ہے، چاہے وہ کلیسیا کے ممبران ہیں، لیکن اگر ہم صرف خدا کے لیے کریں گے تو پھر خدا ہمارے کام میں برکت ڈالے گا، ہمارے خاندان میں ارد گرد رہنے والے لوگوں کے لیے بھی برکت کا وسیلہ بنائے گا، ہمارے مشکل رستوں کو آسان بنائے گا، کیونکہ ہم خدا پر اعتقاد اور بھروسے کو ظاہر کرتے ہیں۔ تو خداوند مجھے اور آپ کو خداوند کے ساتھ سچے طریقے سے چلنے اور اس کے احکام پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ خداوند اس پاک کلام کے وسیلہ سے ہم سب کو بڑی برکت دے۔ شکریہ۔